اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت کی راستہ نہیں دکھائے گا۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو آپ کے دل میں کچھ گھبراہٹ سی ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ لوگ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے مجھے نا، تو اس پر یہ آیت بالا نازل ہو گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو آپ نے عرض کیا اے رب میں یہ کام کیسے کروں گا، میں تنہا ہوں، لوگ میرے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ تو پھر ساتھ ہی یہ آیت نازل ہو گئی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان سے آپ نے فرما دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا بھی ذمہ خود لیا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تورات کو اور انجیل کو، اس چیز کو قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کر دی گئی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کو وہ زیادہ کر دے گا، ولا یزیدن اور بڑھا دے گا۔ فلا تعسى على القوم الكافرین، سو آپ کافری قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین، مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والسابئون اور فرقہ سائبین، والنصارى اور نصارہ، من آمن باللہ جو ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اس نے نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی خواہشوں کے موافق نہیں تھا، فریقاً کذبوا، تو ان میں سے ایک فریق نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وسموا ثم تاب اللہ علیہم، اور انہوں نے گمان کیا کہ کچھ بھی فتنہ نہیں ہوگا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ثم اموا وسموا، پھر ان میں سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے، امو و سمو، اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جن کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں اور تورات بھی آپ کا ایمان ہے، آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور لوگوں کا یہ مطلب تھا کہ ہم بھی دین ابراہیمی پر ہیں اور آپ کی گواہی کے مطابق تورات شریف بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جواب میں کہا کہ تم نے دین ابراہیمی میں اپنے پاس سے نئی چیزیں نکالی اور تورات میں بھی جو عہد تھا تم اس کے بھی منکر ہو گئے، اور تمہیں جس چیز کو بیان کرنے کا حکم تھا اسے تم چھپاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اسے مانتے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ہم نے آپ کی پیروی کرنی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء آخر تک نازل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہیں کہ تم کسی دین پر نہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو، جب تک کہ تورات، انجیل اور اس کے ارشادات پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو جاؤ۔
جب تک کہ اس پر ایمان نہ لاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات یہاں پر آگے کہ تم تب تک ایمان والے نہیں ہو جب تک کہ تم ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لے آؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئیں۔ صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ کیا کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو سائبین ہیں اور جو نصارہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ تو اس طرح کی آیت سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکی، وہاں آیت کی پوری تفسیر لکھی ہے، وہاں یہود و نصارہ اور سائبین کا تعارف بھی کروایا گیا ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کیا اور بتایا کہ اعتقادیات اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی اتباع جو کرے گا، خواہ وہ شخص پہلے سے جیسا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا، اللہ کی پوری اطاعت قرآن کے ماننے میں اور دین اسلام کو قبول کرنے میں۔ اس لیے مسلمان ہی ایسی قوم ہے کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوگا تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حکم میں اگر جو ہے بات آ گئی آگے سے پھر بنی اسرائیل کی نا، بنی اسرائیل کے شک نہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان کی طرف ہم نے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے، اور ان کا طریقہ یہ رہا کہ یہ جو ہے نا حضرات انبیاء جو دین پیش کرتے تھے، اس دین میں سے جو حصہ ان کے نفس کو اچھا لگتا تھا وہ اس کو مانتے تھے اور باقیوں سے اعراض کر دیتے تھے اور نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اور بہت سوں کو انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو۔ تو اس ناگواری کے باعث بہت سے انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے۔ تو ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم دیا جائے، جو قانون نافذ ہو جائے تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ قبول کیا جائے، نفس چاہے وہ آپ کے نفس کو گوارا ہے یا نہیں ہے، آپ کے نفس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک حکم کو مانیں اور دوسرے حکم کا آپ کیا کر دیں؟ انکار کر دیں۔ اور وہ لوگ جو ہے اسی سرکشی میں چلتے رہے، پھر اللہ پاک نے ان پر توجہ فرمائی، لیکن وہ پھر بھی کیا ہو گئے؟ اندھے اور بہرے بنے رہے۔ ان میں سے بہت سوں کا یہ حال ہوا، اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے مفاد اور اترار چڑھاؤ کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے فرمایا ہے قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، مسیح نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے، حالانکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی، وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی ایک معبود کے علاوہ کوئی اور معبود، وان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ضرور ان لوگوں کو ان میں کفر ہی پر جمے رہنے پر دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اسے مغفرت نہیں چاہتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، ان سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول گزر چکے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے ان کے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ لوگ ثم انظر انا یوفکون، کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، نہ حق، غیر الحق کی، بغیر حق کے، ولا تتبعوا اهواءهم قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبیل، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے رستے سے بہک گئے۔
تو ان آیات میں نصارہ کی گمراہی اور ان کا کفر، شرک، غلو بیان کیا۔ نصارہ کے کئی فرقے تھے، ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سراسر کفر ہے۔ خالق کا مخلوق میں حلول ماننا اور اتحاد کا قائل ہونا بہت بڑی گمراہی۔ اور عجیب بات ہے کہ اس شخصیت کو خدا بتا رہے ہیں جس نے واضح طریقے پر بنی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ تو ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والے ان کو عین خدا بتا رہے ہیں۔ تو جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو نصارہ نے شرک اختیار کیا، حضرت مسیح کو عین خدا بنا دیا، تو ان کی خدائی خصوصیات تجویز کر دیں اور ان کو معبود بھی ماننے لگے۔ شرک ظلم عظیم ہے اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہا؟ حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ فرمایا اور کیا کہا؟ وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ خوب زیادہ سچی تھی، انہوں نے اللہ کی کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ صدق اور تصدیق، زہد و عبادت کی وجہ سے کوئی مرد عورت معبود نہیں ہو جاتا، نہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو جانے سے عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ عبادت کے مستحق نہیں ہے جیسا کہ حضرت آدم عبادت کے مستحق نہیں تھے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب حضرت آدم جو ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل کا تقاضا۔ اب حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ پھر کیا کہا؟ کان یاکلان الطعام، عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نصارہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود مانا تو ان کی بے وقوفی اور جہالت اور ضلالت اسی سے ظاہر ہے کہ جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو اسے معبود بنا بیٹھے۔ معبود تو وہ ہے کہ جسے کسی کوئی محتاجی نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین میں غلو کرنا امتوں کا پرانا مرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی امت بھی اس مرض مہلک میں مبتلا نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا، کیا کہا کہ یعنی میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں یوں کہو عبداللہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کو دیکھیں اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خدائی اختیارات سونپ دیے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو کی عبادت کا حکم نہیں تھا، دیکھو وہ تو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ قل اتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ یہ نصارہ کو خطاب ہے، لیکن الفاظ کا عموم جو ہے وہ تمام مشرکین کو ہے، حضرت عیسیٰ ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو، نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ جب تمام انبیاء، اولیاء کرام جو ہے اور تمام دیگر انسان و جنات، فرشتے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ نفع و ضرر کے کیسے مالک؟ جو ضرر اور نفع کا مالک ہے اسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا سراسر کفر ہے، اور عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے۔